بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مظلوم کو انصاف دینے اور حق فیصلہ کرنے والے کھڑک سنگھ پڑھے لکھے تو تھے نہیں۔ انہوں نے وائس رائے سے پوچھا کہ سیشن جج کا تعلیم سے کیا کام ہے، انہوں نے بچوں کو پڑھانا تھوڑی ہے۔ اس کا ایسا خوف بیٹھا کہ اس کے بعد کھڑک سنگھ کے علاقے میں دوبارہ قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ اگر موجودہ دور میں بھی کھڑک سنگھ آ جائے تو شاید عوام کا عدالتوں پر اعتماد پھر سے قائم ہو جائے۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ بچپن میں جب سکول میں زبان دانی کے مقابلے میں کچا پپیتا پکا پپیتا ازبر ہو جاتا تھا تو اگلے مرحلے میں اس شعر کو پڑھنے کا ٹاسک ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اکثر افراد اس شعر سے نہ صرف واقف ہوں گے بلکہ اکثر افراد کو یہ ازبر بھی ہوگا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک سبق آموز قصہ بھی پوشیدہ ہے۔ آج ہم آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ بھی یہ دعا کریں گے کہ کاش آج کے دور میں بھی کوئی کھڑک سنگھ پیدا ہو جائے۔ کھڑک سنگھ کون تھا؟ ویسے تو تاریخ میں کئی کھڑک سنگھ گزرے ہیں، جن میں سے ایک سکھ راجا تھے جبکہ ایک افسانہ نگار تھے، مگر یہ کھڑک سنگھ کا شعر جسٹس کھڑک سنگھ آف پٹیالہ کے حوالے سے مشہور تھا۔ کھڑک سنگھ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کا جب ہندوستان پر قبضہ تھا اس وقت پٹیالہ کے نواب ان کے بھانجے تھے۔ کھڑک سنگھ خود بھی ایک بڑی جاگیر کے مالک تھے، جس وجہ سے اکثر لوگوں کی پنچایت وغیرہ میں فیصلہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھڑک سنگھ کے علم میں یہ بات آئی کہ پٹیالہ میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے، تو ان کو شوق ستانے لگا کہ کیوں نہ وہ اس کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں سیشن جج کی بھرتی انگریز وائس رائے کیا کرتے تھے۔ کھڑک سنگھ نے اپنے بھانجے سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ ماموں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے راجا نے وائس رائے کے نام ایک خط لکھ دیا اور اسے کھڑک سنگھ کے حوالے کر دیا۔ وائس رائے کے پاس جب کھڑک سنگھ خط لے کر پہنچے تو وائس رائے نے ان سے ان کا نام پوچھنے کے بعد ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ کھڑک سنگھ پڑھے لکھے تو تھے نہیں مگر اس سوال سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے وائس رائے سے پوچھا کہ سیشن جج کا تعلیم سے کیا کام ہے، انہوں نے بچوں کو پڑھانا تھوڑی ہے جو ان سے ان کی تعلیم پوچھی جا رہی ہے۔ وائس رائے نے ان سے دریافت کیا کہ پھر وہ غلط اور صحیح کو کیسے پہچانیں گے، تو اس کے جواب میں کھڑک سنگھ کا کہنا تھا کہ ساری عمر وہ پنچایت کے فیصلے کرتے رہے ہیں، ان کو اچھے اور برے میں فرق بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ خیر، بیزار ہو کر وائس رائے نے ان کو پٹیالہ کا جج بنا کر بھجوا دیا اور سوچا کہ راجا جانے اور اس کا ماموں جانے۔ جب پہلے دن کھڑک سنگھ عدالت میں پہنچے تو ان کے سامنے ایک عورت کے شوہر کے قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ 4 ملزمان کو بھی پیش کیا گیا جن پر الزام تھا کہ انہوں نے اس عورت کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ کھڑک سنگھ کے سامنے پولیس نے کیس کی فائل پیش کی تو کھڑک سنگھ نے عورت سے کیس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے ملزمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر کے قتل کا معاملہ اس کے سامنے ہی پیش آیا اور ان ملزموں میں سے ایک نے ڈنڈے سے، دوسرے نے چاقو سے، تیسرے نے کسی اور چیز سے، چوتھے نے نوکدار نیزے سے اس کے شوہر کو مار مار کر ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ لاش پہچاننے کے قابل تک نہ رہی۔ نہ کہ صرف جسم بلکہ چہرے، بازو، ٹانگیں، ہر چیز کو توڑ دیا گیا۔ جب کھڑک سنگھ نے ملزمان سے اس بارے میں دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک کے پاس بیلچا، ایک کے پاس کدال اور 2 کے پاس گھاس کاٹنے والی درانتی تھی، اور یہ کہ یہ عورت غلط بیانی کر رہی ہے۔ کھڑک سنگھ نے بات کو سمیٹتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی اس عورت کا شوہر مر گیا ہے، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ کھڑک سنگھ جب فیصلہ لکھنے لگے تو اسی دوران کالے کوٹ میں وکیل سامنے آیا جو ان ملزمان کی جانب سے وکیل صفائی تھا، اور اس نے کھڑک سنگھ سے درخواست کی کہ یہ کیس ان لوگوں کے مابین زمین کے جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے اور مقتول کے نام پر زمین نہیں تھی، زمین تو ملزمان کے نام تھی اور مقتول ان کی زمین پر جھگڑے کی نیت سے آیا تھا۔ وکیل کی صفائی کے بارے میں کھڑک سنگھ نے پولیس سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو پولیس والے نے بتایا کہ یہ ملزمان کی جانب سے وکیل ہے۔ کھڑک سنگھ نے کہا کہ یعنی یہ بھی انہی کا ساتھی ہوا نا۔ کارروائی کے بعد اسی وقت کھڑک سنگھ نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح ان 4 افراد کے ساتھ اس وکیل کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ یہ سن کر مقامی وکیلوں نے احتجاج کیا اور اس فیصلے کو غلط قرار دیا۔ کچھ وکیلوں نے احتجاج کیا، شور مچایا۔ جب کھڑک سنگھ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو
انہوں نے وکیلوں کے چند نمائندگان سے بات کی اور کہا کہ جب کوئی بھی شخص کہیں پر گروپ کی صورت میں یا دو آدمی کی صورت میں چوری کرتا ہے، ایک آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا گھر کے باہر، وہ اسے ہدایات جاری کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، باہر کی کیا آب و ہوا ہے۔ اس باہر والے چور کی مدد سے ہی اندر والا چور چوری کر پاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہاتھوں سے سامان لوٹنے، زیورات چرانے یا کوئی بھی مجرمانہ جرم کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا باہر شخص بھی برابر کا مجرم ہے۔ جب ایک شخص جانتا ہے کہ اس شخص نے کوئی جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، اور اس کے باوجود آپ پیسوں کی خاطر اس کو مجرم سے نامحرم بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں وکیل بھی برابر کا شریک ہوا، کیونکہ یہ اس کے جرم سے آگاہ ہے۔ مجرم کے جرم سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنی توانائیاں ضائع کرنا جرم کرنے میں حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو مجبور ہے، جو مظلوم ہے، اس کی آواز بن کر عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بجائے سچ سامنے کریں، تاکہ جرائم پروان نہ چڑھے اور مجرموں کو ان کے کیے گئے عمل کی سزا دی جائے۔ کھڑگ سنگھ کے الفاظوں کے چناؤ اور ان کے لب و لہجہ، ان کی روبدار آواز سن کر وکیل خاموش ہو گئے۔ انہیں اپنے اس مجرمانہ اقدام کا احساس ہوا اور خاموشی سے تمام وکیل واپس چلے گئے۔ لیکن یہ چہم گوئیاں ضرور ہوئیں کہ ایک ان پڑھ شخص اس قدر دلیر اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے لیس کیسے ہو سکتا ہے۔ کھڑگ سنگھ نے ایسا تاریخی فیصلہ دیا کہ جس میں ملزمان کے ساتھ ساتھ ان کے وکیل کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ اس فیصلے نے کھڑگ سنگھ کے انصاف اور دبدبے کی دھوم مچا دی۔ اس کا ایسا خوف بیٹھا کہ اس کے بعد کھڑگ سنگھ کے علاقے میں دوبارہ قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فوری انصاف کے سبب دور دور سے لوگ کھڑگ سنگھ کی عدالت میں انصاف کے لیے آنے لگے۔ لوگ پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ قاضیوں، ججوں کو چھوڑ کر کھڑگ سنگھ کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے آتے اور بجائے مہینوں یا سالوں کے گھنٹوں اور دنوں میں اپنے مقدمے کا حقیقی فیصلہ پاتے۔ حتیٰ کہ کھڑگ سنگھ نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے وائس رائے کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کھڑگ سنگھ نے جو کہا تھا اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سچ ہے کہ میں نے کون سا بچوں کو تعلیم دینی ہے کہ مجھے پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک شام جب عدالت کا وقت ختم ہو گیا تو کھڑگ سنگھ اور دیگر عملہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگا تو ایک کسان عدالت کے احاطے میں داخل ہوا اور پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑانے لگا، لیکن پولیس والوں نے کہا کہ ہماری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا تم کل آنا۔ اچانک کھڑگ سنگھ کی نظر جب اس غریب پر پڑی تو اسے اندر بلایا۔ پولیس والوں سے سارا ماجرا پوچھا تو کسان کو اندر بلایا اور پولیس والوں سے کہا کہ قاضی یعنی جج لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا عدالت کا کام اور میرا فرض ہے۔ جرم کرنے والا جب وقت نہیں دیکھتا تو انصاف کرنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی چوکھٹ پر آئے، ہر سوالی کی فریاد سن کر اسے انصاف فراہم کرے اور فوری مقدمے کی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ کسان عدالت میں کھڑگ سنگھ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا میرا انتہائی قیمتی گھوڑا ہمارے گاؤں کے سردار نے چوری کر لیا ہے۔ رات کو 4 بجے تک میں اپنے گھوڑے کے پاس ہی تھا، پھر صبح میں ناشتہ کرنے کے لیے گھر گیا اور کپڑے تبدیل کر کے واپس جب گھوڑا کے لیے چارہ لے کر گیا تو وہاں پر گھوڑا موجود ہی نہیں تھا۔ کھڑگ سنگھ نے اس کسان کی ظاہری شکل و صورت دیکھی تو انہیں بھی یقین نہیں ہوا کہ اس کسان کا کوئی گھوڑا ہوگا۔ پھر کھڑگ سنگھ نے اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس کسان نے کہا کہ نہیں۔ کھڑگ سنگھ نے پھر اسی وقت اس قبیلہ کے سردار کو بلوایا جس پر الزام تھا کہ اس نے اس کسان کا گھوڑا چوری کیا ہے۔ وہ قبیلے کا سردار کھڑگ سنگھ کے سامنے حاضر ہوا تو پھر انہوں نے اس غریب کسان سے پوچھا۔ اس کسان نے کہا کہ یہی ہے ہمارے قبیلے کا سردار اور اسی نے میرا قیمتی گھوڑا چوری کیا ہے۔ کھڑگ سنگھ نے اس سردار سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس سردار نے کہا کہ قاضی صاحب جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کسان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تو یہ گھوڑا کو کہاں سے کھلائے گا؟ یہ گھوڑا میرا ہے۔ کھڑگ سنگھ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو اس سردار نے کہا کہ ہاں جی۔ پھر اس قبیلہ کے 30 مرد حضرات اس سردار کے حق میں گواہی دینے کھڑگ سنگھ کی عدالت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک نے قسم اٹھا کر گواہی دی کہ یہ گھوڑا اس سردار کا ہے، جبکہ یہ کسان جھوٹ بولتا ہے اور یہ کسان تو بہت زیادہ غریب ہے۔ ان 30 مردوں کی گواہی لینے کے بعد کھڑگ سنگھ نے اس کسان سے کہا کہ تمہارا کوئی گواہ؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میری اپنی ذات کے، لیکن اوپر والا جانتا ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہے اور میں آپ کے پاس
इसीलिए आया हूँ कि आप हक सच पर फैसला करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। वरना हमारे इलाके में भी एक सरपंच है, लेकिन वो हमेशा अमीर लोगों का साथ देता है क्योंकि वो लालची है। खड़क सिंह ने दोनों फरीकैन की बातें सुनने और इन गवाहान की शहादत के बाद कुछ देर के लिए खामोश हो गए। वो जानते थे कि एक मुंसिफ का क्या रुतबा होता है, और अगर गलती से भी कहीं गलत फैसला हो गया तो ये बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है, और इस नाइंसाफी का खमियाजा मुझे और मेरी आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ेगा। खैर, काफी देर सोच विचार के बाद खड़क सिंह ने बड़ी अदालत में दोनों फरीकैन को मुखातिब करते हुए कहा कि अब रात हो चुकी है और समाअत मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा फैसला आज नहीं बल्कि मैं कल सुनाऊंगा। हर कोई हैरान था कि जब समाअत मुकम्मल हो गई है, गवाहान की शहादतें आ गई हैं, तो फैसला आज सुनाने में क्या हर्ज था। खैर, हर कोई अपने अपने घरों को वापस लौट गया। अगले दिन खड़क सिंह सुबह के वक्त बगैर किसी को बताए अकेले इस कबीला में जा पहुंचे। वहां पर उस कबीला के सरदार को बुलाया गया और इस गरीब किसान को भी बुलवाया गया। इसके बाद खड़क सिंह ने कहा कि वो घोड़ा हाजिर किया जाए। जब वो घोड़ा हाजिर किया गया तो खड़क सिंह ने लोगों के हजूम के सामने कहा कि इस घोड़ा की रस्सी को खोल दिया जाए, घोड़ा को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि वो घोड़ा इस गरीब किसान की थान में जा बैठा। खड़क सिंह दोबारा फिर इस घोड़ा को वापसी उसी जगह पर लाए और इसके सामने पहले सरदार को खड़ा किया, दूसरी जानिब कुछ फासले पर इस किसान को खड़ा किया। वो घोड़ा बार बार इस किसान के पास जाता, जबकि सरदार के बुलाने और प्यार करने के बावजूद भी ये घोड़ा सरदार के पास न आता था, बल्कि किसान के पास जाता और जाकर सर झुका लेता। लोगों समेत जब खड़क सिंह ने ये मंजर देखा तो इन्होंने तारीखी अल्फाज कहे और कहा कि आज इस धरती पर बसने वाले तमाम हिंदुओं, सिखों और मुसलमान मर्दों के लिए डूब मरने का मकाम है। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने एक घोड़ा की गवाही कबूल कर ली और 30 मर्दों की गवाही रद्द कर दी। आज मुझे ये घोड़ा इन 30 इंसानों मर्दों से ज्यादा रुतबे वाला मालूम हो रहा है, जबकि ये लोग मुझे बेजमीर और अपने अपने मजाहिब के नाम पर स्याह धब्बा और दाग की मानिद दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ना अपनी दुनिया की फिक्र है और ना मरने के बाद की। सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए ये लोग सरदार के लिए झूठी गवाही दे चुके हैं, क्योंकि ये घोड़ा हक पर था और ये 30 आदमी झूठे थे। ये आज तारीखी लिहाज से इंसानियत के लिए एक स्याह दिन के तौर पर जाना जाएगा। आखिर खड़क सिंह ने अपनी पूरी उम्र लोगों, पंचायतों, अपनी हवेली और इस अदालत में लोगों के फैसले करते गुजार चुके थे। खड़क सिंह ने इन 30 आदमियों को शर्मिंदा करते हुए पूछा कि तुम लोगों को क्या मजबूरी थी कि तुमने अपने मजाहिब को पीछे रखते हुए इस सरदार की खातिर झूठी गवाही दी। तो इन 30 झूठे मर्दों ने कहा कि हमें अपने कबीले के सरदार का डर था, ये जालिम है, इसने इस गरीब किसान का घोड़ा चोरी किया था, लेकिन हम जानते थे क्योंकि हम इसकी रियाया हैं, और अगर हम इस किसान के खिलाफ गवाही नहीं देंगे और इस सरदार का साथ नहीं देंगे तो ये हमें हमारे घर से बेघर कर देगा, क्योंकि हम इसी की जगह पर, इसी की जमीन पर रियाया के तौर पर बैठे हैं। ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। इनकी बातें सुनने के बाद काजी खड़क सिंह ने इस सरदार को शर्मिंदा किया। फिर इस सरदार के सामने तमाम लोगों से कहा कि तुम किसी की रियाया नहीं हो, तुम आजाद हो, हमेशा हक बात करो, सच बात करो। ये अदालतें किस लिए हैं? आप लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए। जब भी कोई जालिम किसी पर जुल्म करेगा तो खड़क सिंह की आवाज, इसकी लाठी उस जालिम पर ऐसे बरसेगी कि ना सिर्फ ये बल्कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इन 30 झूठी गवाही देने वालों को 1 साल के लिए कैद में डाला गया, जबकि सरदार को इस घोड़े के साथ एक और घोड़ा जुर्माने के तौर पर इस किसान को देने का कहा गया और साथ में 5 साल की कैद की सजा सुनाई और इलानिया कहा कि जिस किसी को भी अपने काजी, कबीले के सरदार या किसी भी ताकतवर शख्स से कोई शिकवा शिकायत हो या कोई भी मजबूर और गरीब शख्स किसी के जुल्म का शिकार हो तो वो मेरे गरीब खाना, मेरी हवेली या मेरी अदालत में किसी भी वक्त आ सकता है। खड़क सिंह ने कहा, किसी एक के डर से आप किसी गरीब के खिलाफ खड़े ना हो, वरना अंजाम आपके सामने है। जिन 30 लोगों ने इस सरदार के हक में झूठी गवाही दी वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और आइंदा सारी जिंदगी इनके चेहरे पर यह दाग स्याह धब्बे की तरह उजागर रहेगा। खड़क सिंह वो काजी थे जो ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरते थे और हक फैसला डंके की चोट पर करते थे। खड़क सिंह हर वक्त अपनी अदालत या अपनी हवेली पर
لوگوں کی خدمت کے لیے موجود رہتا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کسی سے 1 روپے کا بھی روادار نہیں تھا۔ حق سچ کا فیصلہ کرنے پر اگر انہیں کوئی کسی بھی لحاظ سے مٹھائی، پیسے یا کوئی بھی جانور وغیرہ دیتے تو یہ صاف انکار کر دیتے اور صاف کہتے تھے اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو اور یا پھر کسی غریب، یتیم، مسکین پر خرچ کر دو۔ مجھ پر یہ مٹھائی، پیسے، جانور، کپڑے حرام ہیں۔ میرے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو وہ صرف دعا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا نظام انصاف طریقہ کار کے چکر میں اتنا پھنس گیا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملنا دشوار اور ظالم کو ظلم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر موجودہ دور میں بھی کھڑک سنگھ آ جائے تو شاید عوام کا عدالتوں پر اعتماد پھر سے قائم ہو جائے، اور شاید آپ کو آج بھی گلی گلی، کوچوں کوچوں یہ آوازیں آتی سنائی دیں کہ کھڑک سنگھ کے کھڑک سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اچھے جملے اور اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن بات ہے صرف عمل کی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا قابل ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی شخص تعلیم کی الف سے بھی واقف نہ ہو، لیکن اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونا، حق بات کرنے کی دلیری، اس کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہو۔